صبغۃ اللہ، کہ اور اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبودیت کرتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن مجید میں اللہ نے رنگ کا لفظ خود استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ بھاشن جھاڑتے رہیں کہ وہ بے مثل ہے، وہ یوں ہے، رنگ کیا، رنگ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے کہی یہ بات، لگا دیں اللہ پر بھی فتویٰ کہ وہ تو بے مثل ہے، اس کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جہالت کی بات ہے نا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں صبغہ، یہ ہے ہی خصوصی طور پر رنگ کے لیے، پینٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میری گفتگو سے پہلے آپ نے یونس گور کی گفتگو کو سماعت کی۔ پہلی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونس گور نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے رنگ کے متعلق جو انہوں نے دلیل اخذ کی، ترجمہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن جو مطلب نکال رہے وہ کفر ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ، لفظ صبغہ اس کا لفظی معنی رنگ ہی ہے، لیکن ہم سیاق و سباق سے اس کا معنی کریں گے۔ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اب سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے اچھا کون سا دین ہو سکتا ہے۔ لفظ صبغہ اس سے مراد رنگ نہیں ہے۔ رنگ جو ہم مراد لیتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس یہ سفید رنگ کی چادر ہے اور کالے رنگ کی کرسی ہے اور کالے رنگ کے کپڑے ہیں، اس سے مراد صبغۃ اللہ سے مراد رنگ نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تفسیر مظہری، کنز الایمان، ترجمۃ القرآن اور کنز العرفان اور سورۃ الجنان اور تفسیر کشاف، ان تمام تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میں آپ کو یہ پروف کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ آیت اللہ پاک نے کب اور کیوں نازل فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین، جب یہودیوں کے ہاں، جب عیسائیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے، کوئی ایک بڑا حوض بناتے، اس حوض کے اندر کوئی رنگ ڈالتے، زرد رنگ ڈالتے، پھر وہ یہودی اپنے بچے کو اس حوض کے اندر، اس پانی کے اندر غوطہ زن کرتے، ڈبکیاں لگواتے۔ جب وہ ڈبکی لگا کر جب اس کو باہر نکالتے، پھر یہودی کہتے ہاں اب ہمارا یہ بچہ پکا یہودی بن گیا ہے۔ اور عیسائی بھی اس طرح کرتے، وہ ایک بڑا حوض بناتے، اس حوض کے اندر پانی بھرتے، پھر زرد رنگ ڈالتے، پھر اپنے بچے کو اٹھا کر اس پانی کے اندر، اس حوض کے اندر غوطہ زن کرتے، ان کو ڈبکیاں لگاتے۔ جب وہ ڈبکیاں لگا کر اس کو جب باہر نکالتے، پھر وہ عیسائی کہتے ہاں اب یہ ہمارا بچہ پکا عیسائی بن چکا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا دین، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے دین سے اچھا کون سا دین ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے صبغۃ اللہ کا ترجمہ ہم دین کریں گے، اللہ کا دین، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو تم اپنے بچوں کو اس زرد رنگ کے اندر تم جو غوطہ زن کر رہے ہو، ڈبکیاں لگا رہے ہو، یہ ڈبکیاں جو لگا رہے ہو، اس سے بہتر اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر اللہ کا دین لاگو کر دو، اپنے بچوں کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دو، یعنی اللہ کا دین چڑھا دو۔ جب یہ بچے اللہ کے دین پر چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے، اور آپ کا ترجمہ جو کر رہے ہیں، ترجمہ کوئی اور کر رہے ہیں، معنی مقصد اور نکال رہے ہیں۔ میں پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں، پھر بھی چیلنج کر رہا ہوں۔ میں الرا ٹی وی اور دیگر جو یونس گور کے حمایتی ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ، میں آپ کو سب و شتم نہیں کر رہا، میں گالی گلوچ نہیں کر رہا،
آپ فیس بک پر یوٹیوب پر جو گالی گلوچ کر رہے ہیں اس سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ میری ذات پر، نہ میری صفات پر، نہ میرے گھر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے رد کرنا ہے تو پروف دکھائے، دلیل سے بات کرو، تو دلیل سے بات کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک پہلے آپ کو پھر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔